السلام علیکم ناظرین، سرحدی نیوز اینکو چینل تو منظور سرحدی سلام آتا ہے۔ ناظرین، رمضان دا مہینہ ہے اور اس میں رمضان کریم کے حوالے نال اسی اج پروگرام کر رہے ہیں اور بڑے نال اتھا شرکاء موجود ہیں۔ حضرت علامہ سید الرحمان فریدی صاحب شعبہ تعلیم نال تعلق ہے، گورنمنٹ ہائی سکول کلوال کناول میں پڑھاندے بھی ہیں، معروف عالم دین ہیں اور یہ والد صاحب بھی ان میں عالم دین رہے اور انہاں دی کوئی تعارف کی محتاج نہیں۔ مولانا صاحب دے کول اسی گل بات کر سکاں انہاں دا اس رمضان دے والے نال بھی اور کرونا دی وائرس ہے اس دے والے نال بھی، اور ثنا خان مصطفیٰ مرد انہاں نال موجود ہیں جی، محمد وقار ہیں۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، تسی آئے ہو سرحدی نیوز دے چینل تے۔ سب تو پہلے اسی ناظرین ثنا خان مصطفیٰ دعوت دینے ہیں محمد وقار ہیں کہ وہ نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ ماشاءاللہ۔ کدے بھی لاڑ نہیں پیندی مینوں در درد جاوندی، کدے بھی لاڑ نہیں پیندی مینوں در درد جاوندی، میں لج پالا دمگدا میرے پلے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ دعا منگیا کرو سنگیا کدے مرشد نہ رس جاون، جنہاں دے پیر رس جاندے او جیندے جی مرے رہندے، جنہاں دے پیر رس جاندے او جیندے جی مرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالاں دا لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ ایسے ثنا خان مصطفیٰ وقار احمد تے ہن اسی جلدے ہیں علامہ صاحب کو۔ علامہ صاحب، رمضان دا مہینہ بھی ہے اور کرونا وائرس بھی ہے، ایک وبا دی شکل اختیار کر گئی ہے اور قیمتی جانا لکھاں جانا پوری دنیا میں چاہ کے دیا اس وائرس سوں۔ پاکستان میں بھی بڑی صورت حال ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تسی اس تے فرماؤ کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور تقویٰ کے سکھاتے ہیں اور کرونا وائرس تو بچاؤ جڑا ہے اس کے واقع نام درست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔
محترم سرحدی صاحب، سامعین اور سامعات، آج پروگرام رمضان کریم اور اس کے اندر رمضان المبارک بچ نیکیاں اور تقوی و پرہیزگاری، اور پھر خدا سا یہ سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک اور روزہ کے ہے۔ علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی نے لسان العرب دے اندر صوم دا معنی فرمایا رک جلنا، ٹھہر جلنا، اور شرعی طور ہوتا ہے شریعت کے اندر صوم کی شے اگر اسی اس چیز کو سمجھ جلسا تو اساں کو روزے دا پتہ بھی لگ گئے سی، تقوی دا پتہ بھی لگ گئے سی، پرہیزگاری دا پتہ بھی لگ گئے سی۔ صوم فرمانے کے باز آ جلنا، رک جلنا، ترے چیزاں تو رک جلنا نہ ہے صوم دا، اور وہ ترے چیزاں کے اور یہ عامت المسلمین واسطے، عام مسلمان واسطے ترے چیزاں تو رک جلنا نہ ہے روزے دا۔ نمبر 1 کھانا تو، نمبر 2 پینا تو، نمبر 3 امبالے تزویج تو۔ اس کی وضاحت اہل علم جانتے ہیں۔ اور جدو بندہ ان تریاں چیزاں تو رک جلتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس ہوتا ہے قابو پا لیتے ہیں۔ نفس دی مخالفت ہی نا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ خالق ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا، میں اپنی مرکزی گفتگو دی طرف آساں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترے چیزاں بیان کی تھیں۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تساں ہوتا ہے اساں سو روزہ فرض کر چھوڑے۔ پھر فرمایا اے عمل، اے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، دن بار مشقت کرنا، یہ صرف تساں واسطے نہیں بلکہ روزے کی تاریخ بھی گویا کہ رب العالمین نے دس چھوڑی۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تساں واسطے نہیں، تساں تو پہلے امتاں وچ بھی اس روزے کو فرض کر دیا۔ تیسری چیز یہ کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر کے۔ علامہ کوشیری بہت بڑے صوفیاء بھی جو ایک صوفی گزرے ہیں، آپ نے ایک رسالہ لکھے ہے، رسالہ کوشیریہ۔ آپ یعنی 465 آپ کی وصال مبارک ہوا ہے 465 ہجری، یعنی آج کو 10 سال پہلے آپ نے رسالہ کوشیریہ دے اندر، اور رسالہ کوشیریہ کی ہے ایک گل اس بھی ضروری ہے تاکہ سامعین کو یہ پتہ لگے کہ یہ جس رسالے دے بارے میں چاہے جو اس کی اہمیت کی ہے۔ حضرت داتا گانی بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب دے اندر رسالہ کوشیریہ دے بارے میں فرمایا کہ رسالہ کوشیریہ رسالہ مبارک ہے جس گھر میں موجود ہوگا رب دیاں برکتاں اس تے نازل ہوں۔ اس دے اندر آپ فرمانے امام زہری نے بھی لکھا ہے، آپ فرمانے کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ آپ کی بہن حضرت امام احمد ابن حنبل کو لائیں اور مسئلہ پوچھا، اور تسی دیکھو تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ جب اسی اس معیار ہوتا ہے پہنچ چلتے ہیں، اس چیز کو سمجھ چلتے ہیں، پھر اساں کو پتہ لگ گیا سی کہ تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ حضرت بشر حافی دی بہن حضرت امام احمد ابن حنبل کو لا کے مسئلہ پوچھا کہ استے گھر دی چھت ہوتا ہے اسی سود کٹ دیاں، اور رات کے ٹائم کچھ لوگ کچھ گروہ مشعل جلا کے آنے تو اس کی روشنی نال سود کتنا اساں واسطے جائز ہے۔ اب بڑے حیران ہو گئے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی اے انتہا کہ وہ جا رہی ہیں اور روشنی آپ واسطے کر دی ہیں اور وہ شعاع اگر لگ دی ہیں
آپ نے پوچھا تسی کون ہو؟ اس کی ورائٹی بھی دستے کہ دیہڑی دی سورج کی ورائٹی کچھ اور ہوندی ہے اور راتی میں کچھ اور ہوندی ہے. اور پوچھا بھی یار تسی کون ہو؟ فرمایا میں بشر حافظی ہمشیرہ بہنا. آپ حضرت امام احمد ابن حنبل رو گئے اور فرمایا کہ لوگاں واسطے تے میں مسئلہ اور بیان کرائیں لیکن تساں واسطے یہ ہے کہ تساں واسطے جائز نہیں. یعنی تس تے گھر دا تقوی اور پرہیزگاری اس انتہا دی ہے کہ تساں واسطے یہ بھی نہیں جائز کہ تسی اس روشنی اتا اپنا سود کرو. سبحان اللہ. اچھا مولانا بھی دسو کہ کرونا والے سے ایک طرف تقوی دا اللہ تعالیٰ اس رمضان کریم کا درست ہے تقوی اختیار کرو اور تقوی کی انتہا تساں بیان کی تھی. کرونا وائرس جڑی ہے اللہ کی طرف وبا ہے جی اور اس کا جی میں تس تے توسط نال اس چینل دے توسط نال یہ گل ضرور کرساں. کرونا ایک وبا ہے بمانا عذاب ہے تے عذاب کو لوگ بچیا جو لگتے ہیں لڑیا نہیں جو لگتا تو وہ اساں کو اس کی تھوڑی تصدیق کرنا چاہیے. لڑنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے لڑنا نہیں. کرونا کو ڈرنا نہیں کرونا کو بچنا ہے. کرونا لڑنا چونکہ لڑ اللہ دے عذاب نال اسی لڑ نہ سکتے. اگر ایسا جملہ اور ایسا قول جڑا ہے وہ چونکہ تاریخ گل دستی ہے کہ متکبر لوگوں نے فرعون جیسے لوگوں نے کہہ لہذا سب کو اس کو بچنا ہے. دوسری گل تمام تر احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے اپنانی چاہیے تمام تر احتیاطی تدابیر. اور اس احتیاطی تدابیر دے نال نال رمضان المبارک جیسے مقدس اور عظیم مہینے میں اساں کو جتھے یہ دنیاوی احتیاطی تدابیر اپنانی ہے تے اتھے اساں کو صبح یہ تدبیر بھی اپنانی ہے کہ اسی صبح اٹھا نماز پڑھا تے نماز تو بعد یہ دعا کرا اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی بصری اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. اسی دنیا دیا ساریاں تدبیراں تا اپنا دے لیں اور جڑی تدبیر اساں کو حقیقی معنی ہے اس عذاب کو لو نجات دلا سکتی ہے اساں کو اس کی طرف بھی کوشش کرنی چاہیے. اساں کو اس کی طرف بھی راغب ہونا چاہیے. اس بات ہے کہ جتھا وبا پھٹ سکتی ہے اتھا سوچے نہ جوڑو جی اور جس جگہ وبا پھٹتی اتھا تسی باہر نہ نکلو. اس بارے فرماؤ. یعنی وہ تو یہ ہے کہ یقینی طور ہوتا ہے جتھے وبا دا یقین ہو جڑا ہے اتھے تو سب کو نہیں جڑنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. یہ سارا کچھ چونکہ احتیاطی تدابیر دے اندر آتے ہیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے اور نہ صرف ایک دو چار مقام ہوتا ہے بلکہ ہر مقام ہوتا ہے پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اور وہ اگر احتیاط اسی کرساں تے پھر یقینا سب کوئی فائدہ ہو سی. احتیاط بڑی احتیاط ضروری ہے احتیاط کرنی چاہیے. تے باقی روزہ ایک وہ عظیم نعمت ہے کہ جس تے آنا ناری اللہ دی رحمت دا نزول ہو جلتا ہے. فرشتے اسمان تو نازل ہو جلتے ہیں. دروازے جنت کے کھل جلتے ہیں دوزخ تے بوئے بند ہو جلتے ہیں اور منادی ندا دینا والا آواز دینا والا پکارنا والا پکارتا رہتا ہے. کوئی ہے بخشش منگنا والا کوئی ہے مغفرت منگنا والا کوئی ہے رزق منگنا والا. ازم چاہیے پھر اسی اے جی موقع تے اللہ دی بارگاہ میں اپنی دنیاوی اور زمینی و آسمانی ہر آفات و بلیات تو محفوظ رہنا واسطے رب دی بارگاہ میں دعا کرا. اسی اس دی بارگاہ میں جنا تے صحیح جھکا تے صحیح اسی اس دی بارگاہ میں جھکا تے صحیح اپنے متھے کو اتھے ٹیکا تے صحیح. سبحان اللہ. جدو اسی ٹیکساں تے پھر اساں کوئی بیماریاں کو بھی نجات مل جلسی تقوی و پرہیزگاری بھی نصیب ہو جلسی اور اللہ رب العالمین روزے دی برکات نال یہ آئی وبا کو بھی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. علامہ سید الرحمان فریدی صاحب بڑا خوبصورت جامعہ دلال نال آخر اپنا بیان کیتا ہے کہ کسے کولو کسا دربار تنا جولو اللہ دی دربار پہ جھکو اللہ کولو منگو اور اس رحمت کے مہینے فرشتے بھی نازل ہونے اور آواز بھی دیتی جا رہی ہے کہ ہے کوئی منگنا والا ہے کوئی روزی منگنا والا کوئی جنت پہ جلنا والا دوزخ تو پناہ منگنا والا. بڑا خوبصورت دلائل بیان کی تھے. ثنا خان مصطفیٰ وقار احمد کا بہت بہت شکریہ اور مولانا سید الرحمان فریدی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی دن اگلے پروگرام رمضان کریم دے نال منظور ساری اجازت ہو. اللہ حافظ.